زیادہ تر جیسے میں نے اپنی ایمرجنسی ڈیوٹی میں یا ہاسپٹل میں نوٹ کیا ہے کہ جو ڈیتھ ہے وہ صبح 4-5 بجے ہوتی ہے. جی اس کی بالکل پریسائزلی وجہ یہی ہے کہ صبح کے وقت جو ہوتا ہے نا یہ سارے عمل سلو پڑ گئے ہوتے ہیں، اور جن کے پہلے خون کی نالیاں تنگ ہیں. اب ہوتا یہ ہے نا کہ کسی عمر ہے 70 سال، اس کو پروسٹیٹ بھی ہے، وہ رات پانی نہیں پیتا کہ مجھے پیشاب کے لیے اٹھنا پڑے گا. اسی طرح ایج کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پیاس ہے اس میں پانی کی طلب کم ہو جاتی ہے. تو جان بوجھ کے زیادہ پانی پینا چاہیے. رات کو چاہے آپ کو 4 بجے اٹھنا پڑے، آپ کو پروسٹیٹ ہے، آپ 70 سال کے ہیں، آپ 60 سال کے ہیں، تو پانی خوب پئیں تاکہ وہ جو سلو ڈاؤن کا عمل ہے اور بلڈ پریشر کم ہونے کا عمل ہے ارلی مارننگ وہ نہ ہو پائے. اس طرح رات کو آپ اٹھ بھی گئے پیشاب کے لیے، پھر ایک گلاس پانی پی لیں چاہے آپ کو وہ تنگ کر رہا ہے، کیونکہ اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. ارلی مارننگ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں TIA ٹرانزٹ اسکیمک اٹیک یعنی وقتی طور پہ فالج ہو جاتا ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو ہارٹ اٹیک بھی صبح کے ٹائم جی بالکل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ عمل یہ ہوتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ آپ کا نارمل جو ہمارا میکینزم ہے نا، ہمارے اٹھنے سے 1 گھنٹے پہلے تک بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. صبح اٹھنے سے تو وہ پھر نارمل لوگوں میں پھر وہ 12 بجے تک بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو اس وقت جب وہ چڑھتی ہے نا، وہ اس وقت ایڈرینالین نارڈرنلین سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے جو ہارٹ کو ایریدمیا کی طرف بھی لے جاتی. ہارٹ کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے دوسرا عمل بتایا کہ اس میں فلو کم ہو جاتا ہے تو آرٹریز میں خون جمنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے. تو یہ اسی لیے رات کو کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ جن کا BP بڑھتا ہے، مارننگ میں بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی بلڈ پریشر کی گولی کو شفٹ کریں رات کو، اور وہ شفٹ نہ کریں جن کا رات کو بہت گر جاتا ہے. تو 24 گھنٹے کی مانیٹرنگ بھی آ گئی بلڈ پریشر کی، اس میں یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ رات کو BP بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ کی بلڈ پریشر کی گولی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ صبح دینی ہے یا شام کو دینی ہے. سر ایسی کیا جنرل ٹپس ہیں روٹین لائف میں؟ اب ظاہر ہے سب کے پیرنٹس ہیں 60-70 سال بزرگوں کی عمر ہوتی ہے گھروں میں، کہ جس سے اس کام کو ہم کم کر سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے قدرت کا نظام ہے نا کہ 4-5 بجے اگر کسی کی اللہ نہ کرے اس نے جانا ہے دنیا سے تو وہ تو ہوگا اس کے ساتھ، لیکن شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا، ہارٹ کا پیشنٹ ایسی اپنی لائف میں کیا تبدیلیاں کر سکتا ہے کہ اس کو اس وقت وہ مسئلہ نہ ہو جو عام طور پہ ہوتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا جی کہ ایک ڈائنامکس ہے نا اپنی بیماری کی. اپنی ایک میں اکثر ہنس کے کہتا ہوں کہ اس ملک میں ڈاکٹر مارتے ہیں، بیماری نہیں مارتی. تو بیماری کی ایک اپنی ڈائنامکس ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بیماری نے ایک اپنا اس کا ایک کورس ہے، اس نے اس پہ چلنا ہے. جس طرح آپ بھی آپریشن کرتے ہیں تو ہر آپریشن میں ایک ناکامی کا چانس ہوتا ہے، پیچیدگیوں کا چانس ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوں گی. تو یہ بھی ایسے ہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس ہمارے بزرگ ان ایج گروپ میں ہیں ان کا بلڈ پریشر ٹھیک رکھنا چاہیے، اچھا کنٹرول کرنا چاہیے، 140/90 سے کم رہنا چاہیے. دوسرا ان کی شوگر بہت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے. یہ جائزہ لینا چاہیے، کسی دن رات کو اٹھا کے بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے اور ان کی شوگر کتنی ہے. رات کے 2-3 ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو شوگر کم ہوئی، چیک نہیں کی، کھانا بھی نہیں کھایا، بیمار ہیں، کوئی باہر گیا ہوا ہے، کوئی شادی بیاہ پہ گئے ہوئے ہیں، بابا جی کو کسی نے پوچھا ہی. نتیجہ وہ صبح تک اتنی شوگر کم ہوئی کہ وہ اپنی شوگر تک بھی نہیں پہنچ سکے. اور اگر 4-5 گھنٹے شوگر نہ ملے تو دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی سروائیول بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اسی میں لوگ گزر جاتے ہیں. شوگر کم ہو تو ہارٹ ریٹ بہت فاسٹ چلتی ہے، تو ہارٹ ریٹ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے، اس میں بھی ہارٹ اٹیک کا چانس ہو جاتا ہے، اور اس میں دل کی بے ترتیبی کا چانس بہت ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی لوگ گزر جاتے ہیں. تو جن کو ہارٹ کی بیماری ہے، انجائنا ہے، ان کی شوگر کو بہت اوور ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اوور ٹریٹ کریں گے تو دھڑکن جب تیز ہوگی تو ان کے مسائل بڑھ جائیں گے. یعنی بہت زیادہ وہ نیچے نہ آئے، اوپر رہے تھوڑی تو وہ اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا نیچے جانے میں خطرہ ہے. بہت نیچے چلی جائے گی تو آپ کا کگنیٹو فنکشن جو ہے، آپ کی دماغ کی جو صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ دماغ ٹوٹل بلڈ پہ، آکسیجن پہ اور گلوکوز پہ کام کرتا ہے، سوللی گلوکوز، اور تھوڑا بہت وہ اس کو لے لیتا ہے اپنے کیٹونز کو. ورنہ بلڈ اور شوگر کم ہو گئی تو اس کو ہم نیوروگلائپینیا کہتے ہیں. تو دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت متاثر ہو جاتی ہے، اور بار بار ہو جائے تو وہ بالکل ہی ڈیمینشیا میں لوگ چلے جائیں گے. تو کیا ان مریضوں کو رات کو کچھ دے دینا چاہیے 3-4 بجے یا 2-3 بجے وہ کچھ لے لیں؟ جی میرے خیال میں ایک تو اس کا باقاعدہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ رات کا کھانا کھایا. میں تو ہر بندے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ رات کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد بھی شوگر کرے.
تاکہ ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ شوگر بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. اور اگر وہ صبح صبح اٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ لازمی اپنی شوگر کرے کہ بڑھی ہوئی ہے یا کم ہے، تاکہ اس کے حساب سے اس کی رات کی شوگر اور بلڈ پریشر کو مانیٹر کیا جا سکے. کیونکہ رات کو ہم عام طور پہ شوگر بھی لوگ صبح چیک کر لیتے ہیں، دوپہر کو نہیں کرتے، شام کو نہیں کرتے، شام کو تو بالکل ہی نہیں کرتے. تو ہمیں 3 ٹائم کی شوگر پتہ ہونی چاہیے. فاسٹنگ 2 گھنٹے دوپہر کے کھانے کے بعد، 2 گھنٹے رات کے کھانے کے بعد، یا جو انسولین لے رہے ہیں کھانے سے پہلے بھی.